حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے ساری زندگی اپنے سادے سے انداز میں بڑے لوگوں کی اللہ اور اللہ کے رسول سے تار لگوا دی. بڑا سادہ انداز تھا آپ کا. وہ حضرت کی خدمت میں، اور یہ بات ہے تقریباً 1981-82 کی، ایک بندہ آ گیا حضرت، بڑا سوٹڈ بوٹڈ، کوٹ بڑا قیمتی، شوز بڑے قیمتی، کوٹ بڑا برانڈ کا، وجود سے اٹھنے والی خوشبو بھی بتا رہی تھی میں بھی کوئی مہنگا سا پرفیوم، کلائی پہ اس نے گھڑی بھی بڑی مہنگی باندھ رکھی. وہ ایک دفعہ آیا چلا گیا، دوسری بار آیا، تیسری بار، جب چوتھی بار آیا نا تو بار بار حضرت کی صحبت میں آنے کی برکت سے شاید اس کی ہدایت کا آرڈر بھی آ چکا تھا. تو اس کا یہ والا دان ٹوٹا ہوا تھا، یہ فرنٹ کے ساتھ والا. تو جب چوتھی بار آیا نا تو جیسا ہمارا طریقہ ہے کہ بزرگوں کی دستبوسی کر کے جانا ہے، تو جب حکیم صاحب کا ہاتھ پکڑا تو آپ نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو فرماتے ہیں بھائی جی تاڑی کڑی، تاڑا کوٹ، تاڑے بوٹ، تاڑی جڑا نا وجود چوں آنا دی خوشبو دسدی کہ اللہ نے واہ بھی پائے دیتے ہیں تے دند کیوں نہیں لواندے ہیں؟ دیکھو نا بوڑے کڈے کوجے کوجے لگن دے. تو کہتے ہیں نا جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے نکلی تھی سیدھی دل میں اتری ہے. وہ جذبے میں حکیم صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور ہوں تانوں منہ اس دن ہی وکھاواں گا جدن دند لوا لواں. فرمایا جا پھر لوا کے آؤ. وہ بائی ڈرائیور کھڑا تھا، اس کا کوئی بیٹا لاہور میں جاب کرتا تھا، اس کو کہا چل بے سیدھا لاہور. ہو سکتا ہے 1981-82 میں سیالکوٹ میں کوئی دانتوں کا ڈاکٹر ویسے ہی نہ ہو. وہ جناب لاہور چلا گیا، کوئی 1.5 ہفتہ گزارا وہاں، دانت لگوا کے نہ سیدھا حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس آ کے منہ کھول کے اس نے دکھایا حضور ویکھو ہاں دانت سونا لگ گیا ہے. آپ بڑے خوش ہوئے کہ یار بندے نے بات پہ بڑا پیرا دیا. آپ نے خوش ہو کے کوئی تھوڑی سی تعریف کر دی. آپ نے فرمایا دند بھی سونا لگ گیا کہ تسی بھی دند لگنا سونے سونے لگن دے. بس آپ کی اتنی بات کرنی تھی، پھر وہ شروع ہو گئے. اللہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزاج تھا کہ آپ کسی کی طویل گفتگو نہیں سماعت فرماتے تھے، بلکہ کسی میں جرت ہی نہیں تھی وہاں بولنے کی، وہ آپ ہی کی توجہ تھی. وہ شروع ہو گئے. عرض کرتا ہے حکیم صاحب آپ کو کیا بتاؤں جس ڈاکٹر نے دانت لگایا وہ کتنا سونا تھا، اس کی ٹائی بڑی سونی، اس کا یہ بڑا سونا، اس کا وہ بڑا سونا. اور اینڈ پہ عرض کرتا ہے حکیم صاحب اور اس نے ایک دانت لگانے کا مجھ سے 1000 روپیہ لیے. وہ جو 1981-82 کی بات ہے جب 1000 ہوتے ہی کسی کے پاس تھا. تو عرض کرتا ہے حکیم صاحب ایک دانت لگانے کا 1000 لیے. جب اس کے الفاظ ختم ہو گئے، جملے ختم ہو گئے، چپ پڑ گئے، تو پھر حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بولے. آپ نے فرمایا سنگیا جنہیں 1000 لے کے صرف ایک دند لایا ہے تو پورے 10 منٹ تو دی تعریف کی تھی. او رب جنے لیا بھی کھ نہیں تے 32 لائے نے کدی اودی بھی ہے نہیں کیتی ہے. غور تو کرو یار، اس نے کیا کیا نہیں دیا یار، اس نے کیا کیا نہیں دیا. لیکن دکھ کی بات ہے حضرت جی ہمارے پاس سب کے لیے ٹائم ہے نہیں، ہمارے پاس ٹائم تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں ٹائم. سورے اسی جان ڈے ہیں، پیکے اسی جان ڈے ہیں، مری اسی جان ڈے ہیں، ایڈمرل اسی جان ڈے ہیں، وزیر آباد مچھی کھان اسی جان ڈے، سارا کچھ ہی کرنے نہیں جاندے پھر اسی مسجد نہیں جان دے، نہیں جاندے تھے اسی مسجد نہیں جان دے. اللہ میں اس دن نا لاہور ایک اب تو ہے آج کل پابندی لگ گئی ہے، میرا ایک یونیورسٹی میں لیکچر تھا. تو میں نے وہاں بچوں سے پوچھا، میں کہا بیٹا سب نے ایک بات کا سچ جواب دینا ہے. میں کہا جی. میں جی اس دفعہ گرمی کی چھٹیوں میں کون کون مری گئے ہے؟ وہ سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا. میرا 2 یا 3 بچے ہوں گے، ایک بچی تھی، ان میں 2-3 بچے تھے جنہوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. اچھا میں نے کہا اب یہ بتانا ہے کہ لاہور سے تقریباً مری کا فاصلہ کتنا بنتا ہے؟ انہوں نے کہا جی تقریباً کوئی 400 کلومیٹر بنتا ہے. میں نے کہا جی آپ کو مری سے کسی کا فون تو نہیں آیا تھا؟ یہ تو ہی مری نہیں آن رہے. سب بچوں نے کہا نہیں جی. تو میں نے کہا پھر جب آپ گئے تو گاڑی کا بھی کرایہ لگا جی. میں نے کہا پھر وہاں جا کے ہوٹل کا بھی کرایہ دیا جی. میں نے پھر وہاں اپنے جو 2-3 دن گزارے پھر جو کھانا کھایا اس کے بھی پیسے دیے. میں نے کہا دیے. میں نے کہا ہم پھر کیسے لوگ ہیں کہ ہمیں مری کسی نے بلایا بھی نہیں، 400 کلومیٹر ہے، ہم خود ہی منہ اٹھا کے چلے گئے، پیسے بھی خرچے، ہوٹل کا بھی کمرہ دیا. میں نے کہا ہم کیسے لوگ ہیں کہ دن میں 5 بار ہمارے محلے میں اللہ کا گھر ہے، اللہ ہمیں بلا رہے ہیں، ہم جاتے کوئی کیا ہے یار، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک شادی کا کارڈ آتا ہے جناب، ایک کارڈ، صرف ایک کارڈ شادی کا آتا ہے، تیاریاں شروع جناب. کبھی وی مال جا رہے ہیں، کبھی سروس جا رہے ہیں، کبھی باٹا جا رہے ہیں، کبھی ڈائنر جا رہے ہیں، کبھی رائل ٹیگ جا رہے ہیں جی جناب، کپڑے خریدے جا رہے ہیں، میچنگ ہو رہی ہے جناب. صرف ایک کارڈ، صرف ایک کارڈ ہے جی.
اور دن چدرے جی اللہ دے کرو 5 سنیہ آندے نے سی کوئی نہیں جاندے وہ چلیو کل کیڑا منہ لے کے جانا دے رب دی بارگاہ چ. میں نے یہ سیالکوٹ میں نا سن 2000 میں میٹرک کیا گورنمنٹ قومی ہائی اسکول مولا ڈرامہ والے چونک کے ساتھ رحمت تلائی رام تلائی اب اس کا نام رحمت تلائی ہو گیا. سن 2000 میں میٹرک کیا. اللہ کا شکر ہے سارے اپنے استاد یاد ہیں لیکن ایک تھے وہ بڑے بڑے خاص یاد ہیں. ان کا نام تھا سر صابر انگلش ٹیچر تھے وہ ہمارے اور ہمارے 9th اور 10th میں کلاس انچارج بھی تھے. حضرت بڑے سخت مزاج تھے. جو آپ کا کام نہیں نہ کرتا تھا مثلا لیسن یاد نہیں کیا یا ہوم ورک نہیں کیا تو آپ 12 سوٹیاں مارتے تھے. 6 اس ہاتھ پہ 6 اس ہاتھ پہ. اور اس سے بھی زیادہ آگے سخت قانون یہ تھا کہ اگر 6 کا عدد پورا ہونے سے پہلے آپ نے ہاتھ نیچے کر لیا نا تو پھر ایک تو شروع ہو جائے. اور اس کا فائدہ بھی تھا یہ نہیں کہ یہ روز ہی ہوتا تھا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا. سارے ڈر کے مارے آپ کا سبق یاد کرتے تھے لیکن کبھی کبھار ہو ہی جاتا تھا نا. کبھی کبھار مجھ سے بھی ہو جاتا تھا ڈھیل ہو گئی کوئی سالگرہ آ گئی کچھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا نہیں یاد ہوا. اب کیا ہوتا تھا جس دن یاد نہ ہونا کیونکہ میرے والد صاحب کا دفتر سکول کے پیچھے ہی تھا. میں اپنے ابو جی کے ساتھ سکول آیا کرتا تھا. ابو جی کی ڈیوٹی ہوتی تھی 6 سے 2 بجے تک تو پھر مجھے بھی 6 بجے مجبوراً آنا پڑتا تھا. کو آدھا پونا گھنٹہ ابو جی کے ساتھ دفتر میں گزارنا. 7 بجے سکول کھل جاتا تھا تو میں نے پھر سکول آ جانا. پھر جس دن سبق نہ یاد ہونا تو کیا کرنا اپنی کلاس کا بند کر کے نا کمرہ تو بڑے خشوع خضوع سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی یا اللہ آج سبق نہیں یاد یا اللہ انجی کر رہا ساروں رہا دی سیکل ہی خراب کر چھڑا. ایک بندے کا ڈر ہوتا تھا ساروں رہا دی سیکل ہی خراب کر چھڑا نہ بچ جائیے کل آپ کر لوں گے. اچھا پھر دل میں خیال آنا چل یا اللہ انج نہیں تو پھر انج کر دے یار بارش ہی پاشا چلو سر نہیں آن گے. پھر دل میں خیال آنا یار بارش اگر آئے گی تو سر نہیں پھر تو بڑے لوگ متاثر ہوں گے. پھر اگوں ایک اور دعا کریں چل یا اللہ انج کر پھر ساروں رہا بخار ہی چڑھ اہی بھی بات جائیں گے ساروں رہا بھی کو تھوڑے جو گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن پتہ نہیں کو ہماری دعاوں میں کوئی اثر ہی نہیں تھا کبھی قبول نہیں ہوئی یہ ہمیں 12 سوٹیاں کھانی پڑی. تو آج میں اکثر سوچتا ہوں میں کہتا ہوں یار ایک سبق یاد نہیں سی ہوتا تو کتنا ڈر لگتا ہی سامنا کرتا. سلیمان آج کنے سبق نہیں یاد کل اللہ اور اللہ کے رسول دا سامنا کس طرح کرنے جا کے. سچ بتانا حضرت ہمیں نماز والا سبق یاد ہے نہیں یاد. ہمیں ذکر والا سبق یاد ہے نہیں یاد. ہمیں درود والا سبق یاد ہے نہیں یاد. حضرت یہ کوئی بندہ بھی اس اونچے مکان کے وہم میں نہ آئی. اونچا مکان یہاں ہی رہنا ہم نے جانا یہاں سے اور یہ کسی نے سمیٹ کے بیگ میں رکھ کے ساتھ قبر میں نہیں جانا. حضرت بالکل تنا میرے حضرت میرا گھر ہے کرائے پہ حضرت میرے گھر کے سامنے نا گھر تیار ہو رہا ہے. وہ جو تیار کروا رہے تھے وہ بھی میرے دوست ہیں. تو میں تو تقریباً سفر پہ ہوتا ہوں بڑا شادر و نادر موقع بنتا ہے کہ ملاقات ہو. میری کو 2-3 بار نا ان کی اپنے گھر کے سامنے ملاقات ہوئی. وہ چیئر رکھ کے نا اس کو تیار کروا رہے تھے. میں نے 1 بار بھی ملاقات ہوئی 2 بار بھی ہوئی 3 بار بھی ہوئی 4تھی بار بھی ہوئی. تو میں نے 4تھی بار مجھ سے پوچھ ہی دیا میں حضور آج کل بڑی ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں. کہنے لگے حضور حضرت صاحب آ کے میں نے رہنا ہے اپنی نگرانی میں اس لیے اس کو تیار کر رہا ہوں تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے کوئی مستری کو ڈنڈی نہ مار دیں کوئی بھول چوک نہ ہو جائے. اس لیے بیٹھ کے نا اپنی نگرانی میں تیار کر رہا ہوں. تو میں گاڑی میں تو بیٹھ گیا تو میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا میں نے کہا اللہ میرے اس دوست کو زندگی دے یہ اپنے مکان میں آ کے رہے. یہ خیال تو اسی کا ہے کہ نہیں اس نے رہنا ہے باقی تو پتہ اس کو ہے کہ رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا ہے. اور اگر اللہ زندگی دے وہ 30 سال رہے وہ 40 سال رہے وہ 50 سال رہے لیکن حضرت اس کے بعد تو جانا ہی ہے نا ہے. تو میں کہتا ہوں یار دیکھو جہاں سے جانا ہے جہاں سے جانا ہے اس کے لیے کتنی تیاریاں کی جا رہی ہیں لیکن حضرت جی جہاں جانا ہے اس کے لیے تیاری کوئی نہیں ہے. کبھی کبھی جایا کرو قبرستان نہ بھاگو قبرستان سے اتنا جانا ہے ہم نے مان جاؤ اس بات کو کہ جانا ہے ہم نے جایا کرو کبھی کبھی دیکھا کرو اس کو جا کے وہاں بیٹھو ان قبروں کو دیکھو جا کے حضرت ان میں سے ایک قبر میری بھی ہے حضرت ان میں سے ایک قبر میری بھی ہے دیکھا کرو جا کے. پھر اس کے اوپر جو تختیاں لگی ان کو جا کے پڑھو تاکہ تمہیں پتہ لگے یہاں کے کتنے کتنے بڑے چودھری لیٹے ہوئے ہیں جو کبھی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیا کرتے تھے. ایویں تو نہیں اکبر الہآبادی نے کہا تھا زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے نہ ہے قصر دارا نہ گورے سکندر زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. یہ جانا ہے میاں جی جایا کرو کبھی کبھی وہاں اس کو جا کے دیکھا کرو. ہو سکتا ہے کوئی یہ اندر کا جو فرعون ہے یہ کوئی تھوڑا سا لوز ہو جائے
जाया करो जी, वो हमारा घर है, हमने जाना है। हाँ, बाबा साहब ने लिखा नहीं, आप फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी फूली। हजरत जी कोई ये कोट पहन के ना समझे कि मैं को लालू सौदागर लग गया हूं, नहीं भाई मिट्टी है। इसलिए तो सूफिया कहती है कभी भी शीशे के धोखे में ना आना, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा शीशा है। हाँ, कभी शीशे के धोखे में, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा शीशा है। कभी कोई ये ना समझे कि मैं कोट पहन के या किसी महंगी गाड़ी पे बैठ के मुझे मौत नहीं आएगी, मौत आनी है मियां, कोट से मौत का क्या ताल्लुक होगा। बाबा साहब फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी फूली, ये मिट्टी है मियां जी, ये कौन के रंग है कि मिट्टी देख रही है, मिट्टी बोल रही है, मिट्टी सुन रही है। अल्लाह ने मिट्टी को हिस्से अता कर दी हैं, इसको सर्दी लगती है, इसको गर्मी लगती है, इसको भूख लगती है, इसको प्यास लगती है। अल्लाह ने मिट्टी को जायके दे दिए। मिट्टी खुश होती है, मिट्टी नाराज होती है, मिट्टी रोती है, मिट्टी मुस्कुराती है, लेकिन क्या है, मिट्टी है। वेख फरीदा मिट्टी फुली, मिट्टी नु वेख के मिट्टी फुली है। और खराबी भी तभी आती है जी जब बंदा भूल जाता है। और कोई ये ना समझे कि अगर आप कन्नी कतराएंगे या बाहर अभी ये तकरीर खत्म होने के बाद आपस में बैठ के ये बातें करें, नहीं है मौलवियों दी गल्लां, भाई ये मौलवी की बात नहीं है। जाके कब्रिस्तान देख, कितने ऐसे वहां पड़े हुए जो भी ये कहा करते थे मौलवियों दी गल्लां। हाँ, ये कहने से बात बदल नहीं जाएगी, इसको मान जा, इसको तस्लीम कर ले। ये मौलवी की बात नहीं है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात है। हाँ, ये मैं मुझे पता है शैतान डालता है ये बातें आपके अंदर। आप में से बड़ों ने बाहर जाके ये बातें कर छो मौलवियों का काम ही कोई नहीं हो। भाई ये मौलवियों का काम नहीं है। अगर ये मौलवियों की बातें होती तो फिर कब्रिस्तान ना भरे होते। जाओ जाके देखो कब्रिस्तान बड़े हुए ऐसे पड़े हुए हैं जो कहा करते थे नहीं है मौलवियों दी गल्लां नहीं। लेकिन कुर्बान जाऊं जिन्हें मान लिया उन्हें कीम अब्दुल्ला ही कहंदे जे, उन्हें अब्दुल्ला ही कहंदे। जिसने मान लिया उन्हीं को दाता हुजूर कहते हैं, जिसने मान लिया उन्हीं को बाबा साहब कहते हैं। हाँ, ये कोई ना समझे कि मेरे ना मानने से या मेरे इनकार करने से कोई ये हकीकत बदल जाएगी। और ये लिखा है बाकायदा तफसीर में, हदीस का मफहूम मौजूद है। सिर्फ दो हैं जो भूल जाते हैं, एक इंसान, दूसरा जिन, बाकी हर जी रूह को मौत याद है। वो लिखा है कि हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजार तशरीफ ले गए। एक ऊंट बिदक गया था। तुसी पिंडां थावां दे रहण वाले लोग साडे नालों बेहतर समझदे हो। जानवर भूड़ होया किदे को वलिया जांदा, भावें हजरत जी कटा ही होया है निका जे, वो तो फिर ऊंट था। कद्दावर जानवर कौन उसको कंट्रोल करे। वो जिस संत भागता है ना सारा बाजार आगे लगा लेता है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले गए। सहाबियत का रोब, हुजूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया शैतान मेरे उम्र के साये से भी डरता है। अब आगे बढ़े और आपने जाके उसकी नकेल पकड़ दी। वो खड़ा हो गया, लिखा आपने उसके कान में कुछ कहा और आप क्या के तशरीफ ले गए। अब वो लिखा है वो ऊंट वहीं खड़ा हो गया, वहीं खड़ा रहा, वहीं बैठ गया और एक दो रोज के बाद भूख से वहीं मर गया। अब सब बाजार वालों ने देखा था, लेकिन पता किसी को नहीं कि अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने ऊंट के कान में कहा क्या है। सारे मुंतजिर थे अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाएं तो हम पूछें। वो लिखा है कि हजरत तशरीफ ले गए, सारे लोग इकट्ठे हुए। अर्ज की अमीरुल मोमिनीन आपको ऊंट तो याद होगा। आपने फरमाया याद है। अर्ज की हुजूर ऊंट के कान से क्या की सी। फरमाया क्यों क्या हुआ। हजरत आप तो चले गए, वो वहीं खड़ा रहा और वहीं वो एक दो रोज में भूख से मर गए। क्या कहा था आप। तो जो अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया, मैं पंजाबी में उसका मफहूम बयां कर देता। अब फरमाते मैं तो ऐना ही किया सी, ओए ऐनी ऐना भूड़का नूं होण डे आ, मरना नहीं याद है। असीं इधर जी तां ही भूड़ होए दे सारे, क्योंकि सानूं मरना नहीं याद कोई भी। असीं तां भूड़ होए दे असीं पता नहीं समझ नहीं हो रही की शै भाई तू कख भी नहीं शै। जिदन उसकी मर्जी हुई उन्हें लम्मा पा लेना तेन फड़ के। बड़े बड़े असी वहम ही है। जनरल जियाउल हक को छोटी शह है, जिदन मर्जी आई पा लम्मा लिया। तू कख भी नहीं है, तू कख भी नहीं है, तेन वहम है सिर्फ। उस दिन हजरत ही सवात गए, हजरत जी इंज धौन हो गई, एडा एडा वड्डा पहाड़। मैं क्या अपने आप को मुखातब करके मैं सुलेमान तू की शह में वेखा उन्हें एडे एडे वड्डे पहाड़ां नूं नगामा पाई दी, तू की शह में तेनू एवं वहम पै गया, तू पता नहीं हो रहा की समझ बैठा अपने आप। फरमांदे ने वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी नू वेख के मिट्टी भुल्ली, मिट्टी हसी ते मिट्टी रोई, खेड़ कूड़ फिर मिट्टी होई। जिदन ओदी मर्जी होनी हजरत ने वो मिला छड़ी मिट्टी फिर मिट्टी। अज नचदे ने ससीए मोर बागी नाले वजन रबाब तंबूर अड़िए, एना खाम ख्याल दियां खैमियां दी टुट जानी एक दिन तनाव बड़ी। फिर बाबा साहब बोले, हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला
ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ ਰੌਣਕ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ, ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਕੋ ਪੱਲਿਆ ਨਾਸ ਤੇ ਨਖਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੋ ਰੇਤ ਗਰਮ ਤੇ ਥਲ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਕਸਦ ਆਵਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਮਕਸਦ ਹਲ ਚੱਲਿਆ। ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ ਚੱਲਿਆ। ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਮੰਨ ਜਾਈਏ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਆਓ ਮੰਨ ਜਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਖੈਰ ਜੀ।